آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے روز کستوری کے ٹیلوں پر، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹیلوں کی رنگت بھی بیان فرمائی کہ وہ کیا رنگ ہوگا؟ سیاہ ہوگا، اور فرمایا کہ ان کا حساب بھی نہ ہوگا۔ ان میں پہلا کون ہے؟ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے ہر دن رات 5 نمازوں کے لیے ایک عرصے تک اللہ کی رضا اور اس کی نعمتوں کے لیے آذان کہی۔ یہ آذان کہنے کی فضیلت ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کہ میں آذان اس لیے کہوں کہ اللہ میاں راضی ہو جائیں۔ کتنی ہوئی؟ کوشش کیا کرو کہ آذان کا موقع آئے تو آذان دیں، لیکن صحیح آذان دیں۔ صحیح آذان دینے سے کیا مراد ہے؟ 2 مرادیں ہیں۔ ایک مراد یہ ہے کہ وہ آذان وہی ہو جیسے صحابہ دیتے تھے، اور صحابہ کی آذان اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی۔ ہم اس شخص کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے کہ جو یہ کہنے پر بھی اتر آیا کہ جی اگر حضرت بلال اللہ اکبر سے پہلے کچھ نہیں کہتے تھے تو آذان نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو اتفاق نہیں کرتے۔ حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی آذان کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی۔ اور آذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ محمد الرسول اللہ کا اضافہ آذان کا جز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس موقع پر آذان کہاں ختم ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اور دوسری مراد یہ ہے علماء کی کہ تلفظ صحیح ہو آذان کا۔ کیا ہو؟ آذان کا تلفظ کیا ہو؟ ہاں، یہ یاد رکھا کریے گا۔ بعض حضرات آذان دیتے ہیں لیکن فقہا نے بڑی سختی سے اس چیز کو لکھا ہے اور سمجھایا ہے کہ یاد رکھیے گا بعض حضرات آذان میں اور کچھ غلطی کریں نہ کریں، اللہ اکبر اس کو بار کر دیتے ہیں، آذان ختم۔ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبار نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آگے کیا ہے؟ اشہدو۔ ہمارے لوگ آذان دیتے ہیں، اش کی شین کبھی نہیں سنائی دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آذان دینے کا ہم لوگوں کو شوق ضرور ہے، آذان سیکھنے کا ذوق کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے کلام پاک کی آیات کا تلفظ ہو یا آذان کا تلفظ ہو، یہ یاد رکھیے گا بغیر استاد کے صحیح ہو جانا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی شخص فقط کلام پاک کے قاعدے، جو قاعدے آج کل مرتب ہوتے ہیں ان حضرات کی محنت پر کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن استاد کے ذریعے کو منفی کر کر فقط قاعدہ سامنے رکھ کر کوئی انسان ان حروف کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتا۔ فقہا نے آذان کی ترتیب بہت خوب سکھائی ہے لکھ کر بھی، فقط وہ کتابیں پڑھنے سے آذان کا تلفظ صحیح ہو جائے یہ عادتاً ممکن نہیں ہے، جب تلک آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس تلفظ کو نہیں ٹھیک کریں گے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کلام پاک کو ابھی صحیح طور پر پڑھنا بغیر استاد کے سیکھے عادتاً آنا ممکن نہیں ہے۔ کافی عرصے کی بات ہے، ایک دفعہ ایک مسجد میں ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا ہم آذان دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، امام صاحب نے اجازت دے دی۔ ان صاحب نے آذان کہی تو آذان بہرحال تو اکیلے میں نماز با جماعت کے بعد امام صاحب جو تھے انہوں نے ان صاحب سے جب ملاقات کی کہ جی میں رخصت ہوتا ہوں یا جو بھی، واللہ عالم بحقیقت الحال، تو امام صاحب نے ان مؤذن صاحب جنہوں نے آذان کہی تھی، وہ مؤذن تو نہیں تھے لیکن بہرحال انہوں نے خواہش ظاہر کی یا جو تم نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا کہ آپ آذان کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آذان صحیح کہہ کے کہی ہے، صحیح کر کے کہی ہے، سیکھ کے کہی۔ وہ جناب گم ہو، بلکہ ایک صاحب سے کہنے لگے کہ یار آپ امام صاحب ہماری آذانوں پر بھی پابندیاں لگاتے ہیں، آذان پر پابندی ہے؟ نہیں، آذان کہیے، فضیلت حاصل کریے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آذان صحیح کریے۔